آج ہی میں نے عبد المعبود صاحب نے ہمارے پاس کو بھیجا ہے، مفتی تقی عثمانی حفظ اللہ کے ایک وہ کلپ بھیجا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور صرف ہندوستان پاکستان کے نہیں، عرب کے اندر بھی ان کا بہت بڑا وقار ہے۔ ابھی میں راستے میں سن رہا تھا، قضا نمازوں کا وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ نمازیں جو ہے انسان 100 200 1000 2000 چھوڑ دیا ہے تو ان کی قضا ضروری ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کر لے معاف ہو جائے گا، یہ حماقت ہے۔ اچھا، بزرگوں سے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نماز کے قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے، یا آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کے فوراً بعد ایک نماز اور فجر کی پڑھ لیں، سب سے آخری نماز۔ ظہر کی پڑھ لی تو اس کے بعد وہ بھی قضا کر لیں، ایک اور ظہر کی نماز۔ عصر کے بعد ایک نماز۔ سوال یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اور پھر محترم نے دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اگر سو گیا، بھول گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، تو جب اسے یاد آئے یا نیند سے بیدار ہو تو نماز پڑھ لے۔ یہاں سونے کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے، اور وہاں جان بوجھ کے انسان نے نماز چھوڑی ہے۔ دونوں کا کوئی مقارنہ ہے؟ کوئی مقارنہ نہیں ہے۔ لیکن وہ باپ دادا کا طریقہ، لیکن یہ بات وہ پاکستان میں کہیں گے، عرب میں آئیں گے تو یہ بات نہیں کہیں گے۔ دو چہرے ہیں، عربوں کے اندر دوسرا چہرہ ہے، اس لیے کہ عربوں کے اندر بڑی عزت ان کی ہے، اور پاکستان کے اندر دوسرا چہرہ۔ یہ کوئی حنفیت کی حفاظت کا مطلب تھوڑی کہ انسان جو چاہے کہہ دے۔ اور کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان توبہ کر لے، توبہ کر لینے سب کچھ نمازیں معاف ہو جائیں گی، وہ احمق ہیں۔ کفر و شرک انسان زندگی بھر کرتا رہا، مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً معاف کر دے گا۔ اور اس سے بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر انسان مر گیا اور کچھ نمازیں رہ گئی ہیں تو اس کے مال سے نکال کے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ کس کے ساتھ نکالیں گے آپ؟ ایک نماز کا کتنا ہوگا؟ غریب آدمی بیچارہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ یعنی یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ مر جائے تو اس کے ورثہ وراثت میں سے مال نکال کے ان نمازوں کے مقابلے میں صدقہ کیا جائے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ کون کرے گا؟ تو یہ ہے مذہب کی حفاظت کے نام پر۔ اور اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا جو تبلیغی نصاب یا تقریبی نصاب کہہ لیں، یا فضائع اعمال یا فضائع اعمال کی کتاب شائع ہے، اس میں یہ قصہ لکھا ہوا کہ احمد رفاعی جو پیر ہے، جو تنتا میں جس کی قبر کی پوجا ہوتی ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری کے آس پاس کہ روضہ شریفہ کے پاس آیا تھا، اس نے قصیدہ پڑھا تھا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصر سے اپنی روح کو آپ پر سلام پڑھنے کے لیے بھیجتا تھا، اب میں خود آ گیا ہوں، دست مبارک نکالیے میں مصافحہ کر لوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دست مبارک نکلا، رفاعی نے مصافحہ کیا، اور 90,000 لوگوں نے دست مبارک کی زیارت کی۔ کبھی تو انسان عقل سے سوچ لیتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صاحبین کی جو قبریں ہیں وہ اس طرح سے دیوار سے گھری ہوئی ہیں کہ نہ کوئی دروازہ ہے نہ کچھ ہے، تو کیا وہ دیوار پھاڑ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دست نکلا تھا؟ ان محترم نے بیان کیا تھا، انہی تقی عثمانی صاحب نے یہ قصہ بیان کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ صرف یہ کہ چونکہ ہمارے بزرگ نے کہا ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں، کہیں صحیح تاریخ میں بھی تو ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ کمرے میں موجود، کمرے میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نہیں نکلا، نہ ابو بکر کے لیے، نہ عمر کے لیے، نہ کسی کے لیے، اور ایک صوفی کے لیے نکل رہا ہے، اور 90,000 لوگ زیارت کر رہے ہیں، اور یہ محترم اس طرح سے بیان کریں جس سے کوئی واقعی صحیح قصہ ہے۔ یہ سب سچی بات یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے۔ کہاں گئے صاحب؟ اللہ ہدایت دے۔ صرف تقلیدی مذہب کو پر ثابت قدم رہنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب و میری سنت، نہ حنفیت، نہ شافعیت، نہ مالکیت، نہ حنبلیت۔ اور خود ائمہ کرام نے خود کہا ہے کہ جب میری بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ملے تو میری بات کو دیوار پر مار دو۔ اور وہی مذہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر فرمایا ہے جب میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار پر مار دو۔ لیکن یہ پیچھے متبعین اس طرح سے وہ چمٹے ہوئے ہیں مذہب کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں رہ گئی ہے۔